کچھ دیر بعد جو باقی فیملی تھی وہ کمرے کے اندر آئے، انہوں نے اس لڑکے کو کراچی میں کال کی اور سارا ماجرا، تو اس لڑکے نے کہا مجھے سارا معاملہ پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، اور آپ لوگ یہاں پر 5 دن گزاریں کیونکہ 5ویں دن 9 چندی کی رات ہے اور اس رات کو ان کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ خیر ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر 4 دن گزارے، اور جو چوتھے دن کی رات تھی، مطلب جو 5ویں شب تھی، جو 9 چندی کی رات تھی، وہ غالباً جمعرات کی رات تھی۔ ہم لوگ کمرے میں سو رہے تھے تو 2 بجے کے قریب اس لڑکے کی کراچی سے کال آتی ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ مامی کو وہاں پر باوضو کر ان کو کوئی خوشبو لگائیں اور اس کمرے میں تنہا چھوڑ دیں۔ شہریار یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے یہ تمام چیزیں بہت عجیب سی تھی، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے اس طرح کا منظر، یہ کہ مامی پر حاضری آنا اور اس طرح کی تمام چیزیں کہ چلانا چیخنا اور چیزوں کو پھینک دینا، یہ تمام چیزیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھیں، ہمارے لیے یہ سب نیا تھا۔ خیر اس لڑکے کی بات پر عمل کرتے ہوئے مامی کو وضو کرایا اور خوشبو لگا کر اس کمرے میں تنہا چھوڑ دیا اور ہم لوگ باہر بیٹھ گئے۔ آدھے پونا گھنٹہ گزرا تو ماموں کی طبیعت جو ہے وہ کافی زیادہ بگڑنے لگی، ان کو گھبراہٹ ہونے لگی، انہیں بولا بس نکلو یہاں سے چلو، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، ہم کراچی واپس جا رہے ہیں۔ ہم نے کافی زیادہ ان کو روکنے کی کوشش کری لیکن وہ کسی کی بات نہیں سن رہے تھے۔ انہوں نے فوراً کمرے کا دروازہ کھولا، مامی بیڈ پر سو رہی تھیں، ان کو جلدی سے اٹھایا اور کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھا دیا، اور ہم لوگ اور شہریار کو بولا کہ جلدی سے سامان لے کر آؤ اور ہم لوگ یہاں سے واپس نکل رہے ہیں۔ شہریار کہتا ہے کہ جب میں کمرے میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ بیڈ کے اوپر بڑی سی چھپکلی وہاں پر تھی۔ اس سے پہلے میں نے اتنی بڑی چھپکلی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ خیر جلد بازی میں نے سارا سامان جو ہے وہ اکٹھا کیا اور جلدی سے گاڑی میں لا کے رکھا اور ہم رات کے 3 بجے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ تمام واقعہ اتنی جلدی ہوا کہ ہمیں کچھ سوچنے کی یا کسی کو بتانے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ خیر ہم جمعے کی صبح کراچی میں پہنچے اور اپنے نانی کے گھر پر رک گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 4 دن کافی زیادہ تھکن ہو چکی تھی، تو ہم وہاں پر جا کر سو گئے۔ سونے کے بعد اٹھے، جمعے کی نماز پڑھی، تو جمعے کی نماز پڑھ کر جب آئے تو 4 دن سے کچھ مزے کا کھانا نہیں کھایا تھا، تو گھر میں بریانی پکی تھی، دسترخوان لگا، بریانی رکھی گئی اور سب لوگ آ کر کھانے کے لیے بیٹھنے لگے کہ اچانک جو نیٹ کا دروازہ ہوتا ہے، جس کو ہم جالی کا دروازہ کہتے ہیں، وہ اتنی زور سے کھلا کہ جیسے کوئی غصے میں آ کر دروازے کو کھولتا ہے، اور دروازہ ایک دم سے دیوار پہ لگا جا کر، اور ایک ہوا کا جھونکا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہوا کا جھونکا یہاں سے گزرا ہو، اور یکا یک مامی کی طبیعت بگڑنے لگی۔ مامی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اتنی زور کی لات بیڈ پہ ماری کہ بیڈ جو ہے وہ اچھل گیا۔ ہم یہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو رہے تھے کیونکہ مامی کی طبیعت بگڑنے لگی تھی، وہ چیخنا چلانا شروع کر رہی تھی اور سب کو بول رہی تھی کہ نکل جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور اس طرح کی چیزیں وہ بولنا شروع ہو رہی تھی۔ خیر ہم نے جلدی سے دسترخوان کو سمیٹا، تو جب میری بریانی پہ نظر پڑی تو وہ بریانی جو کچھ دیر پہلے ایک دکھنے میں اچھی لگ رہی تھی، ایک خوشبو آ رہی تھی بریانی کی، وہ بالکل خراب ہو چکی تھی چند منٹوں میں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بریانی عجیب سی شکل کی کیوں، جیسے کھچڑی سی بن گئی ہو یا بہت عجیب سی شکل اس بریانی کی ہو گئی تھی۔ ادھر مامی کی طبیعت بھی کافی زیادہ بگڑنے لگی تھی۔ اور ہاں ایک بات اور، جب یہ لوگ صبح کراچی پہنچے تھے تو اس لڑکے کی کال ان کو موصول ہوئی جو کہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے بولا آپ نے یہ کیا حرکت کری، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 5 دن آپ نے وہاں گزارنے ہیں، تو آپ وہاں سے واپس کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ میرا سارا عمل، ساری کوششیں آپ لوگوں نے ضائع کر دی اور جس کے نقصانات آپ لوگوں کو بھگتنا ہوں گے۔ یہاں پر مامی کی حالت کافی زیادہ بگڑتی جا رہی تھی، تو امی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا قرآن پاک لے کر آؤ اور ان کے آگے بیٹھ کر تلاوت کرو۔ میں قرآن پاک لے کر آیا، میں نے وہاں پہ تلاوت کرنا شروع کری تو انہوں نے مجھ پر چلانا شروع کر دیا۔ خیر میں بنا ڈرے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا تو تھوڑی دیر بعد مامی ریلیکس ہونا شروع ہو گئی، میرے پاس آ کر بیٹھی اور مجھے قرآن پڑھتے ہوئے غور سے سننے لگی، اور اچانک سے مامی نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے مجھے میری غلطیاں بتانا شروع کر دی، میری کریکشنز کرنے لگیں کہ یہاں پر زیر ہے، یہ کھڑا زبر ہے، اس کو ایسے پڑھو، اس کو ایسے نہیں، اس کو ایسے پڑھو۔ تو
مجھے کچھ شک سا ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہے، ابھی تو یہ مجھے چلا رہی تھی میرے اوپر، اور ابھی یہ اتنے آرام سے میرا قرآن پاک سن کے میری غلطیاں نکال رہی ہیں، جبکہ انہوں نے تجدید کے ساتھ بھی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا۔ شہریار یہ کہتا ہے کہ گھر میں سارے ماموں ممانی دوسرے ماموں وغیرہ بھی جمع تھے، میری نانی تھی اور خالہ وغیرہ بھی جمع تھی۔ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا، ہم کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے، تو ہم نے مامی کو اٹھا کر ایک کمرے میں بند کیا اور وہاں پر سورہ رحمان اسپیکرز پہ لگا کر چھوڑ دی۔ کچھ دیر بعد مامی نے دروازہ نوک کرنا شروع کیا اور کہا کہ اس لڑکے کو بلاؤ جو کہ مجھے تلاوت کر کے سنا رہا تھا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے میری تعریفیں شروع کر دیں کہ تم بہت اچھے لڑکے ہو، تم بہت نمازی ہو، بہت مطلب میری تعریفیں بلا وجہ کی جس طرح سے تعریفیں ہوتی ہیں، تو مامی نے میری بلا وجہ تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ تو جب انہوں نے میری الٹی سیدھی تعریفیں کرنا شروع کر دی تو پھر تھوڑی دیر بعد میں نے پوچھا کہ آپ میری اس طرح سے مطلب کیا ہوا، آپ اتنی میری تعریفیں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے بولا بیٹا میں شاہ عقیق ہوں، اور تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں خوشبو مہکنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لڑکا بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے بولا کہ آپ لوگ سب کمرے سے باہر چلے آئیں۔ خیر ان تمام لوگوں کو کمرے سے باہر نکالا اور وہ دونوں، وہ لڑکا اور مامی اس کمرے میں اکیلے تھے۔ اس کے بعد کافی دیر وہاں پر جو ہے وہ چیخنا پکارنا شروع ہو گیا، اور لڑکا بھی اپنا جو ہے وہ جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اپنا زور آزما رہا تھا، وہ اپنا زور آزما رہی تھی۔ تو کافی دیر بعد وہ لڑکا باہر آیا اور اس نے کہا کہ اس عورت پر کالا جادو ہے، اور اس کی بیماری کی وجہ بھی یہی کالا جادو ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ ابھی تو یہ تھوڑی دیر پہلے قرآن پاک کی کریکشنز کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں شاہ عقیق ہوں۔ تو اس نے کہا یہ تمام چیزیں اس جن، اس روح جو ان کے اوپر حاوی ہے، وہ اس نے آپ لوگوں کو بہکانے کے لیے کہی تھی۔ کوئی بھی پاک روح اس طرح سے کسی انسان کے اندر نہیں آتی، یہ انہوں نے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی ایک چال چلی تھی۔ پھر اس لڑکے نے بتایا کہ وہ جو ماموں کی اچانک طبیعت عجیب ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں سے فوراً نکلنا چاہا تھا، وہ بھی یہی وجہ تھی کہ جب جادو کا اثر اس خاتون پر نہیں ہو سکا تو اس نے ایک چال چلی، اس نے ماموں پر اپنا اثر کیا اور وہاں سے آپ لوگوں کو بھگا دیا، اور جس کی وجہ سے اب حالات کافی زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ان کے کینسر کی اسٹیج 4 لیول پر آ چکی تھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی طبیعت کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کس نے ان کے اوپر کالا جادو کیا، لیکن وہ بتا نہیں رہا تھا۔ بہت زیادہ اصرار کرنے پر، بہت زیادہ انسسٹ کرنے پر اس لڑکے نے بتایا کہ وہ کالا جادو اس کمرے میں موجود ہی کسی شخص نے کیا ہے۔ اس کمرے میں شہریار کی والدہ، شہریار کے ماموں اور ان مامی کی 2 بہنیں بھی موجود تھیں۔ تو سب کا شک انہی 2 بہنوں پر گیا، اور زیادہ تر ان کی جو بڑی بہن تھی ان پر ان کا شک گیا۔ شہریار نے بتایا کہ ماموں پہلے ہماری نانی کے گھر پہ ہی رہتے تھے، اور ان کی بہنوں کا، مامی کی بہنوں کا ان گھر پر کافی زیادہ آنا جانا تھا۔ میری شہریار کی امی کو ان کی بہنیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، وہ ان کا آنا جانا زیادہ پسند نہیں کرتی تھیں۔ ان کی بہنیں بھی کچھ گھر سے پکا کر لاتی تھی اور اپنی بہن کو بھی کھلاتی تھی، ہماری نانی کو بھی دیتی تھی، لیکن ہماری نانی ان کا دیا ہوا کھانا نہیں کھاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ماموں اور گھر کے درمیان آپس میں کچھ ناچاکیاں بڑھنا شروع ہوئیں اور ماموں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ شہریار کے ماموں کافی زیادہ ویلدی تھے اور بہت زیادہ اپنی بیگم کا، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے، جبکہ مامی کی بڑی بہن اتنی زیادہ ویلدی، اتنی زیادہ ویل سیٹلڈ نہیں تھی۔ شاید یہی جلن اور حسد نے ان کے گھر کو تباہ کیا۔ شہریار یہ کہتا ہے کہ ایک دن میرا پیپر تھا، میں پیپر دینے کے بعد جب میں کلاس سے باہر آیا، میں نے اپنا سیل فون آن کیا تو میری بہن کی کال آئی کہ بھائی جلدی سے تم ہاسپٹل ہی آ جاؤ ڈائریکٹ، مامی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ تو شہریار ہاسپٹل میں پہنچا تو مامی کی اس وقت آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کا ہاتھ شہریار کی والدہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میرے بچوں کا تم خیال رکھنا، میں جانتی ہوں کہ میں اب بچ نہیں سکوں گی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مامی انتقال کر گئیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ حسد اور جلن ہی انسان کے گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔